کہ ایک دن ایک معترض جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتا ایاز، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چراتا ہے، ہمیں تو شک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے، اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو بادشاہ سلامت ہمیں تو پکا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی چیزیں چرا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے ان کو۔ بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا، لوگوں کے سامنے پوچھا ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی؟ جی۔ تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی۔ صبح شام کھول کے دیکھتے بھی ہو؟ جی۔ لاؤ چابی اس کی۔ ایاز نے چابی نکال کے دے دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا کے یہ کہ لے کے آؤ۔ اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا، مگر معترضی بڑے خوش ہوئے، آج پکڑا گیا، آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان۔ تھوڑی دیر گزری تو جو گیا تھا وہ تالا کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتا رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے۔ وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ سلامت کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا؟ جی یہی تھا۔ ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح شام اس کو جا جا کے دیکھو۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لیے قیمتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں دیہاتی سا لڑکا تھا، یہ تہبند باندھی تھی، یہ کرتا پہنا تھا، یہ جوتا پہنا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے پریزرو کر کے رکھ لیا۔ اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز بادشاہ کے احسانات کو مت بھولنا، تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ تھی، تمہاری اوقات یہ تھی۔ میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا، ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے، کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا، ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔